السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری مدد، نصرت اور رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو اس مقدس، اس لا ریب کتاب پر، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 61 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ میرے بندو، تم جس حال میں بھی ہو، تم جو بھی اعمال کر رہے ہو وہ میری نگاہ میں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں زمین و آسمان کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز پر میرا علم محیط ہے۔ ہر عمل کا ہر پہلو میری نظروں اور علم سے اوجھل نہیں ہے، یعنی میں ہر وقت انسان کو واچ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا وما تکون فی شأن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، وما تتلو منہ من قرآن، یا قرآن پاک سے کچھ چیز پڑھ رہے ہوتے ہو، تلاوت کر رہے ہوتے ہو، ولا تعملون، جب کوئی بھی من عمل، جب کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہو، جو بھی عمل ہو، جیسا بھی عمل ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اذ تفیضون فی، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، جب تم یہ عمل کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، حتیٰ کہ قرآن پڑھ رہے ہو، کوئی اور عمل کر رہے ہو، کوئی نیکی کا عمل کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ موجود ہونے سے مراد کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کی یہ وصف ہے، خوبی ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ ذرہ ذرہ اللہ کی اس پہ نگاہ دیکھ رہا ہے۔ وما یعزب عن ربک، نہیں غیب ہوتی تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک ذرے کے برابر زمین و آسمان کے اندر جو بھی اشیاء، چیزیں، جو کچھ بھی ہے، ذرہ ذرہ کو جانتا ہوں، اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مجھ سے اوجھل نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے، یعنی اللہ کے ہاں سب علم ہے۔ دیکھیں اس بات کو، اب کیا اس میں کہوں کہ اگر آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں تو اس میں کیا اس میں نقصان حرج ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں، وہ جو بھی عمل کر رہا ہے، جیسا اگر یہی تصور ہمارے اندر آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ قرآن پڑھنے سے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا فرمان سچ ہے، یہی بات ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم برائی کی طرف جائیں گے یا بہت کم جائیں گے؟ یہ کم از کم، یعنی ہم جب بھی کوئی خدا نخواستہ بری نیت سے برا کام کرنا چاہیں گے، تو جب ہم نے یہ عہد پڑھی ہوئی ہوگی، ہمارے دل میں اس نے گھر کیا ہوگا، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ برا، جب میں برا کام کروں گا اللہ مجھے دیکھیں گے، شرم نہیں آئے گی، ڈر نہیں آئے گا، خوف نہیں ہوگا۔ تو کیسے قرآن ہدایت؟ میں کہتا ہوں قرآن کے ایک ایک آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کو ہی اگر انسان اپنے
دل میں بٹھا لے. اگرچہ یہ اللہ اپنے نبی سے خطاب فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کہ میں تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے عمل، حتیٰ کہ قرآن پڑھنے کو اور عمل کرنے کو میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر آگے ساتھ فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی ذرہ برابر، چھوٹی سے چھوٹی چیز، وہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے، سب چیزیں میری نگاہ میں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو واچ کر رہا ہوں. تو جب یہ دل میں بیٹھ جائے گا تو انسان برائی کی طرف نہیں جائے گا، کبھی نہیں یہ ہو سکتا. یعنی اللہ کی طرف سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی نگرانی، تم ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہو. عام و سادہ سی مثال ہے، دیکھیں ایک مزدور ہے، وہ کسی مالک کے پاس کام کرتا ہے، ایک نوکر ملازم ہے مالک کے کام پاس کرتا ہے، ایک گورنمنٹ ملازم ہے، وہ باس اس کا بیٹھا ہوا ہے، ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا ہے. جتنی دیر اگر اس کو یہ یقین ہو، شاگرد کو یقین ہو کہ استاد مجھے واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، نوکر کو یہ معلوم ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، آجر کو پتہ ہو کہ اجیر مجھے دیکھ رہا ہے، نگرانی کی جا رہی ہے میری، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کام میں، ڈیوٹی میں غفلت کرے گا، کوتاہی کرے گا؟ نہیں، بلکہ اپنی صلاحیت سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا استاد مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا مالک، میرا باس مجھ سے ناراض نہ ہو. یعنی وہ کوشش کرے گا میں اچھے سے اچھا کام کروں، بہتر سے بہتر کام کروں اور زیادہ سے زیادہ کام کروں تاکہ میں مالک کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں. تو یہ مثال کیا ہمیں اللہ کے لیے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں. جب ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا ہم برائی کی طرف جائیں گے؟ ہم کسی گناہ کی طرف جائیں گے؟ ہم اللہ کی نافرمانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی طرف جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے وہ میرے کہنے کا مدعا اور مطلب، اور یہ ہے وہ قرآن کا مفہوم کہ قرآن کی ایک ایک آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے اگر انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. سمجھنے کے لیے قرآن سے خود جڑنا. آپ کو کبھی کسی اسٹیج پہ، میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کبھی آپ یعنی سرسری بات سن رہی ہوگی، اگر کبھی اسی آیت کی کبھی کسی علماء نے تشریح کی ہو بہت کہ تم خدا سے ڈرو، یعنی یہ نہیں، ہمارے ہاں تو بس نا دو چار چیزیں رٹی رٹائی تفرقے والی وہ باتیں آ جائیں، وہ برا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ جاہل، وہ مشرک، وہ یعنی بدعتی، وہ گستاخ، ان چیزوں کے سامنے ہمارا ساری جو تبلیغ ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا کہ آپ قرآن کو خود پڑھیں، سمجھیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کو سمجھیں، سادہ جو چیزیں ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی، جو مشکل ہے ہم کسی سے سیکھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے گا. یقیناً اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی. اللہ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں پھر اخلاص، عاجزی اور تقوی جو ہے وہ بھر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپنی رحمتیں اور فضل اور کرم جو ہے وہ اس کی چادر ہمارے اوپر ڈال دے تاکہ ہم سرخرو اور کامیاب ہو سکیں. آمین. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. آمین.